اگر محسوس کرنا ہو کہ اللہ کی کتنی عظیم نعمتیں ہمارے پاس میں ہیں تو ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، ان سے پوچھیں، وہ بتائیں گے ان نعمتوں کی قدر کیا ہے۔ کسی اندھے کے پاس جا کر پوچھیں کہ آنکھ کی روشنی کی قیمت کیا ہے، کسی گنجے کے پاس جا کر پوچھیں کہ سر پہ بالوں کی اہمیت اس کے نزدیک کتنی ہے، کسی آپاہج لولے لگڑے کے پاس جا کر پوچھیں کہ ہاتھ پاؤں کی اہمیت اس کے نزدیک کتنی ہے، کسی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس سے جا کر پوچھیں کہ صحت کیا ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو کھانے کے اندر اگر پابندی لگا دی جائے، اسے پرہیز بتا دیا جائے تو اس سے جا کر پوچھے کہ اپنی مرضی کے حساب سے کھانا کتنا اچھا لگتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسی ہزاروں قسم کی انمول نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پہلے ہم مانیں تو صحیح کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر بھی تو ادا کریں کہ اپنی زبان سے، کہ جب کسی اندھے کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس جیسا نہیں بنایا، اس سے بہتر بنایا ہے۔ کسی آپائش کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، کسی بیمار کو دیکھیں گے تو اپنی صحت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل چاہے گا، اور جب اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اس زبان سے ظاہر ہوگی اور ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو پھر یہ ہاتھ پاؤں بھی اس کے احسان کو مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر نماز شوق سے پڑھی جائے گی، زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ میں ادا کی جائے گی، اللہ رب العزت کے فرائض اور اس کی طرف سے مقرر کردہ واجبات کو انسان خوش دلی سے ادا کرے گا، ذوق و شوق کے ساتھ میں ادا کرے گا، اور بڑی ہی دلی توجہ کے ساتھ اور اطمینان قلبی کے ساتھ میں ادا کرے گا۔ اور جب بندہ یہ تمام چیزیں کرے گا تو اللہ رب العزت پھر اس کی برکتیں اس بندے کو عطا فرمائے گا۔